لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ. آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے وہی جملہ اسمیہ ہمارا ٹاپک ہے. ہم نے کیا کیا کہ مبتدا میں اسم علم کو یوز کیا. آج ہم مبتدا میں ضمائر کو استعمال کریں گے. اب ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ جیسے اردو میں وہ، تم، میں، ہم، انگلش میں ہی، شی، یو، وہی وغیرہ. تو عربی میں بھی اسی طرح ضمائر موجود ہیں، لیکن عربی میں یہ ذرا زیادہ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے. جیسے ہم نے واحد مثنیٰ جمع پڑھا تو عربی میں بھی ویسے ہی یہ واحد مثنیٰ اور جمع کے ساتھ آتے ہیں. میں آج کیا کروں گا آپ کو کہ میں کوشش کروں گا کہ ضمائر کو دو حصوں میں تقسیم کر دوں تاکہ ہم اسے سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور یاد کرنا بھی آسان ہو جائے. سب سے پہلے تو واحد مثنیٰ اور جمع. واحد مثنیٰ اور جمع، مذکر اور مؤنث، دو کیٹیگریز ہیں. اب ہوگا کیا؟ ضمائر استعمال کرتے ہیں. میں پہلے آپ کے سامنے ضمائر لکھ دیتا ہوں، پھر اس کو ہم جملے میں کیسے استعمال کریں گے اس کے بارے میں بات ہوگی. اس کے سائیڈ پہ میں لکھ رہا ہوں، بلکہ بعد میں لکھتا ہوں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. اب میں اس کے ترجمہ لکھتا ہوں. ہوا، وہ مطلب غائب. اب یہ تمام کیا ہیں؟ غائب. غائب کے یہ ضمائر ہیں. غائب، وہ. ہوا کا مطلب وہ مذکر یعنی وہ ایک، اور ہما وہ دو مذکر، اور ہم وہ سب مذکر یعنی وہ جمع میں، اور ہیا وہ مؤنث. ہما سیم وہ دو مؤنث، اور ہننا وہ سب مؤنث. یہ تو ہیں غائب کے. غائب کا مطلب جو یہاں موجود نہیں. غائب کے ہیں مذکر واحد ہوا، مثنیٰ ہما، جمع ہم، مؤنث ہیا، اور مثنیٰ ہما اور جمع ہننا. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. یہ 6 ضمائر ہیں. ان 6 ضمائر کو اب میں جملے میں استعمال آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جملے میں کیسے استعمال ہوں گے، تاکہ ہمیں ساتھ ہی اس کی پریکٹس بھی ہو جائے تو ہمیں تھوڑا سا یہ یاد ہو جائیں گے. زید طالب علم ہے. یہ اردو کا جملہ ہے. اب اس میں مبتدا ہے زید اور طالب علم ہے خبر. میم سے مراد مبتدا اور خا سے مراد خبر. اب اس کی عربی کیا ہے؟ زید طالب، جو ہمارے قواعد ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے. اب ہمارے پاس اردو جملہ آتا ہے وہ طالب علم ہے. زید ریپلیس ہو گیا اور اس کی جگہ پہ وہ آ گیا. اب اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو ضمائر ہوتے ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں. تو جو ہماری مبتدا کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ معرفہ ہو، وہ حالت رفع میں ہو، اور یہ وہ پوری ہوگی. اور یہ ضمائر بھی حالت رفع کے ہیں. یہ ضمائر بھی حالت رفع کے ہیں. اس کا مطلب حالت نصب اور جر کے ضمائر وہ الگ ہوں گے. انشاءاللہ ہم اس کو اپنے وقت پہ پڑھیں گے. وہ طالب علم ہے. اب وہ کی عربی ہمارے پاس ضمائر میں کیا ہے؟ ہوا. ہوا طالبن. ہوا طالبن، وہ طالب علم ہے. ہوا طالبن. اب ہم اس کو جمع کر لیں. وہ
دونوں طالب علم ہیں. ہما طالبانی. مثنیٰ کنورٹ ہو گیا اور ہم نے ضمائر بھی وہ دونوں کے لیے لے لیے. اب ہم جملہ آتا ہے وہ سب طالب علم ہیں. وہ کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ہم. اب طالبن کی جو جمع ہے، طالبن اس کی جمع ہے مکسر، یعنی جمع مکسر آتی ہے، وہ آتی ہے طلابن. تو جس کی جمع مکسر ہوگی وہ میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. ہم طلابن وہ اسٹوڈنٹ ہیں. ہم طلابن. اب اسی طرح مؤنث کے لیے وہ مؤنث طالب علم ہے، ریپلیس ہوگا سمپلی ہیا. اب اس کو ہم کیا کریں گے، مؤنث میں کنورٹ کر دیں گے. ہیا طالباتن. وہ دونوں طالب علم ہیں مؤنث کے لیے. ہما، اب طالبن کو ہم نے مؤنث میں کر دیا تو وہ کیا بن گیا، طالبتانی. ہما طالبتانی. وہ سب مؤنث طالب علم ہیں. اب یہاں پہ بھی پورا چینج ہو جائے گا. وہ سب طالب علم ہے مؤنث میں ہمارے پاس ہے ہننا. طالباتن کی جمع طالباتن. ہننا طالباتن. اب یہ ایک سمپل سی پریکٹس ہے، خبر ہم چینج کر سکتے ہیں. وہ ڈاکٹر ہے، ہوا طبیبن. وہ دونوں ڈاکٹر ہیں، ہوا طبیبانی. وہ سب ڈاکٹر ہیں، ہم اطباء. اب دیکھیں طبیب ان کی جمع مکسر آتی ہے اطباء. اب مؤنث کو لیں گے تو ہی طبیبتن، ہما طبیبتانی، ہن طبیباتن. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ پورشن کے ساتھ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے.